حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، ایسا بچہ جس کی خاموشی بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی اور جس کی آنکھوں میں غیر معمولی سمجھداری جھلکتی تھی۔ اس بچے کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جو صرف بادشاہت نہیں بلکہ حکمت الہی کی زندہ مثال بن گئی۔ بچپن میں حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ انہیں شور شرابے سے زیادہ سوالات اور سوچ پسند تھی۔ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی سچی اور سبق آموز کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنے والی حیرت انگیز داستان کا اگلا حصہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے اور خاموشی سے لوگوں کے مقدمات سنتے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر مسئلے کو ایسے زاویے سے دیکھتے جو بڑے بڑے علماء بھی نہ دیکھ پاتے۔ ایک دن دربار میں ایک ایسا مقدمہ آیا جس نے سب کو الجھا دیا۔ دو عورتیں ایک ہی بچے کی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ کم عمر سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر ایک کو آدھا آدھا دے دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت تڑپ اٹھی اور فوراً بولی، نہیں نہیں، یہ بچہ اسے دے دیا جائے، بس اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دوسری عورت خاموش رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ سنایا کہ اصل ماں وہی ہے جو اپنے بچے کی جان کے لیے اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شخصیت اور بھی نکھر گئی۔ وہ نرم دل بھی تھے اور فیصلوں میں مضبوط بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور ایسی بادشاہی عطا کی جو دنیا میں اپنی مثال آپ تھی، لیکن یہ بادشاہی تکبر کی نہیں بلکہ شکر اور عاجزی کی بنیاد پر تھی۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی۔ وہ چونٹیوں کی بات بھی سن لیتے تھے۔ اللہ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ وہ ان کے حکم سے بڑے بڑے محل بناتے اور سمندروں سے چیزیں نکالتے۔ ہوا بھی ان کے حکم میں تھی۔ وہ مہینوں کا سفر دنوں میں کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر پر تھے۔ ان کے ساتھ انسان بھی تھے، جنات بھی اور پرندے بھی۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جب یہ لشکر ایک وادی کے قریب پہنچا تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص بات سننے کی صلاحیت دی۔ اسی دوران ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ وہ گھبرا کر بولی، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سن لی۔ یہ سن کر وہ نہ غرور میں آئے نہ فخر میں، بلکہ فوراً رک گئے۔ ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عام بادشاہوں جیسی نہیں تھی۔ یہ ایک منظم اور باقاعدہ نظام پر قائم تھی، جس میں انسان، جنات اور پرندے سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ انہی پرندوں میں ایک خاص پرندہ تھا، ہدہد۔ یہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک اہم جاسوس اور خبر رساں تھا۔ ہدہد کی خاص ذمہ داری تھی دور دراز علاقوں کی خبریں لانا، نئی قوموں اور سلطنتوں کی معلومات دینا، پانی کے مقامات کی نشاندہی کرنا، سفر کے دوران لشکر کی رہنمائی کرنا۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام
اپنے لشکر کا جائزہ لیتے وقت پرندوں کو بھی گنا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ یہ بات معمولی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ معقول وجہ نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں نظم و ضبط بہت مضبوط تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور اس نے عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں ملک سبا کی سرزمین سے آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکمران ہے جسے بڑی طاقت اور دولت حاصل ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خبر بہت اہم تھی کیونکہ یہ توحید کے پیغام سے دور ایک طاقتور قوم کے بارے میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً سے فیصلہ نہیں کیا بلکہ پہلے تحقیق کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ نے ایک خط لکھا جس میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی گئی اور ہدہد کو حکم دیا کہ یہ خط ملکہ سبا تک پہنچائے۔ یہاں ہدہد کی ذمہ داری صرف خبر دینا نہیں رہی بلکہ وہ اللہ کے پیغام کا سفیر بن گیا۔ ہدہد خط لے کر گیا اور ملکہ کے محل میں پہنچ کر وہ خط اس کے سامنے ڈال دیا۔ جب ملکہ نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ خط کا آغاز تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ایک طاقتور مگر حکمت بھرا پیغام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت، حکمت، انصاف اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے ملکہ بلقیس کا وہ حیران کن واقعہ جس نے پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ اگر آپ یہ اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔